بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی بات کر رہے ہیں جادو اور سحر کے حوالے سے، اور قبلہ نجم الحسن صاحب سے دوبارہ سوال یہ کہ اس وقت جادو تو ایک اپنے طور پہ ہمارے اس وقت مجموعی طور پہ قوم مشکلات و پریشانیوں کی وجہ سے پریشان تو ہے ہی، اس پریشانی میں پورا معاشرہ ہمارا، خاص طور پہ ہمارے ٹی وی جو ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور بہت لوگ ٹی وی والے بھی استعمال کر رہے ہیں، اور لوگ بھی بیچارے اپنی پریشانیوں کا حل وہیں پہ جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ ٹی وی پہ پھونک مارتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے، اور جناب کوئی کپڑا جو ہے وہ بڑا چھوٹا ظاہر کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی اور عنوان سے حروف کی بحث کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کے نام سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا میں عرض کروں گا کہ چند پہلو ہیں اس بات کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جادو، سحر، شعبدہ بازی جو کچھ بھی ہے، نجوم ہے، یہ سارا سلسلہ ہے، لوگوں کے حساب سے اس کی تاثیر تو ہوتی ہے، لیکن آیا اس کو ہم اگر اس زاویے سے دیکھیں کہ دین و شریعت نے نمبر ایک تو یہ ہے کہ ان کو جائز قرار نہیں دیا کہ انسان ضعیف الاعتقادی کا شکار نہ ہو۔ دوسرا نقطہ ایک اور بڑا، اس کو سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جب آپ کا عقیدہ قائم ہوتا ہے نا کسی بات پہ، تو اس کے اثرات تکوینی انسان کے وجود پہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ بہت ساری بیماریاں، اس کا تعلق انسان کے نفسیاتی نظام کے ساتھ ہے۔ نفسیاتی طور پہ جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے تو انسان کے وجود میں اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، خلق فرمائی ہیں، اس میں اس کے اعتبار سے وہ غدود جو موجود ہیں وہ رس چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ضعیف الاعتقادی کا بھی اثر ہوتا ہے، اور بہرحال انسان کا یہ غالباً شاید اس ایک حدیث جو معروف ہے، بڑی اہم حدیث ہے، اس سے یہ مطلب بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انما یحشر الناس علی نیاتہم، انسانوں کا ارادہ بہرحال اس کے تکوینی اثرات ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آیا ان بیماریوں کا، ان امراض کا، کچھ امراض تو ہیں جو لوگ یہ مطلب تعویذ گنڈوں کی طرف جاتے ہیں، یہ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ ایک وجہ تو وہی اس کو کہنا چاہیے ضعیف الاعتقادی، اور دوسرا نقطہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا کیا متبادل کوئی نظام ہے، کوئی میرا مطلب کوئی مسائل کا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بہرحال چونکہ تربیت نہیں ہوئی، نتیجتاً ایک دوسرے کو تنگ کرنا، ایک دوسرے کو خام خواہ لوگوں پہ زیادتی کرنا، اور اپنی نفسانی تسکین کے لیے یہ جو گھروں کے اندر بہت سارے مسائل موجود ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو وہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، گئے جا کے کوئی نہ کوئی سلسلہ وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آیا ان پریشانیوں کا حل موجود ہے؟ ویسے تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بہرحال احادیث اور روایات میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بعض اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ان کا انسان اگر کیا کہتے ہیں ان کو خاص عدد میں پڑھے، اس کی تاثیر ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، قرآن کریم کی صورتیں ہیں، بہرحال اس کے ذریعے انسان اپنے آپ کا رابطہ اس اللہ کے ساتھ جو ہے وہ قائم کرے جو اس ساری کائنات کا واقعاً مدیر و مدبر جو ہے اسی کی ذات ہے۔ لہٰذا ضرورت ہی اس امر کی ہے کہ نمبر ایک تو واقعاً تربیت کی جائے لوگوں کی، کہ دیکھیں یہ ان مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ضعیف الاعتقادی کا شکار ہوں، بلکہ اس کے برعکس ان چیزوں کے ذریعے جو آپ کی مشکلات کا بھی حل کر سکتی ہیں، اور وہ یہی ہے کہ انسان قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے اس کا راہ حل جو ہے وہ تلاش کرے۔ قبلہ نے کہا کہ قرآن و سنت کے حوالے سے لوگوں کو اپنی مشکلات کا حل جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ میرا سوال پھر وہیں پہ کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہماری قوم، ہمارے افراد جو ہیں ان کے پاس یہی طریقہ ہے؟ کیا جو ہے وہ یہ سلسلہ کہ پھونک مار کے کسی کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ خاص طور پہ آج کل جو عدد کے عنوان سے بات ہو رہی ہے، میرے خیال میں کالر ایک میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔
جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو امامیہ جنتری کے اندر برج سارے دیے ہوتے ہیں اور بہت سارے جادو اور ان کے توڑ اور اس قسم کی چیزیں دی گئی ہوتی ہیں، اور ابھی آپ کی ایڈ جو آیا بیچ میں، اس کے درمیان میں ایک اشتہار پتھروں پہ اور یہی برجوں کی حوالے سے بھی آیا، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ضعیف الاعتقادی آپ ہمیں سمجھائیں گے یہ کس قسم کی ہے؟ تھینک یو. خدا بڑی نوازش، بڑی مہربانی. بڑا وائلڈ سوال جو ہے وہ کیا گیا کہ ایک تو جنتریاں، قبلہ آپ سے سوال ہے. جنتریاں ہمارے ہاں بھی مختلف عنوانات سے، مختلف ناموں کے ساتھ موجود ہیں. میرے خیال میں کالر ایک میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب علماء کرام کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو سوال یہ ہے، ابھی میری بہن جو آئی ہیں انہی کے سوال کو تھوڑا سا میں آگے کروں گا اضافہ اس میں کہ امامیہ نام ہے اور ساتھ میں ہے جنتری. یہ جنتر اور منتر سے جنتری نہیں بنتی. ایک طرف جنتر ہے اور منتر ہے، میم بھی نکال دو تو جنتری بن جاتی ہے. تو کیا یہ جائز ہے اس کو امامیہ کا نام دینا؟ اور دوسرا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے آئے جنہوں نے لوگوں کو جادو کا توڑ سکھایا، لیکن میرا سوال آپ علماء سے یہ ہے کہ یہ جادو شروع کس نے کیا، وہ کون تھا اور کہاں سے یہ پہلی اس کی بنیاد کہاں سے آئی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا توڑ بھیجنا پڑا، نازل فرمانا پڑا، یا فرشتوں کے ذریعے لوگوں کو سکھانا پڑا؟ اور تیسرا میرا سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ وسواس اور خناس میں کیا فرق ہے؟ جی ٹھیک ہے. شکریہ. قبلہ سوال بہت اچھا اس بہن نے کیا. دو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہیں، اور دو سوال جو ہیں ان کے جواب بھی علیحدہ اگر دیں کہ ایک تو یہی امامیہ جنتری یا دوسری جنتریاں، ہم نہیں کسی کا نام لیتے لیکن وہ کہا گیا. کالر شاید میرے ساتھ ایک اور ہیں، ان کی کال لینے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی قبلہ یہ جنتریاں کیا ہیں؟ جنتر منتر. ایسے کہ جنتر اور منتر جو ہے نا جی، منتر اور جنتر جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ پڑھنا. اور یہ خاص طور پہ اصطلاح ہندوؤں میں رائج نہیں تھی جنتر منتر؟ یہ ہاں جی پہلے سے رائج ہے یہ. تو ہمارے اسلام میں دم کرنا کہتے ہیں اس کو، منتر کو دم کرنا یعنی پڑھ کے پھونکنا. تو جیسے مطلب یہ کہ ان کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ہندوؤں کی اور سکھوں کی وہ اصطلاحات اسلامی طور پہ ہمیں تو استعمال نہیں کرنی چاہیے. کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن چونکہ زبان اردو میں لشکری زبان ہے، اس میں عرب سے بھی آئے ہیں، ترکی سے بھی آئے ہیں، ہندوستان سے اگر ایسا آپ کریں گے تو آدھی سے زیادہ زبان اردو میں. تو منتر وہاں سے ہے کہ بھی جو ذکر جو چیز پڑھی جاتی ہے نا، پڑھ کے وہ پھونک ماری جاتی ہے، تو یہ پہلے سے ہی عربوں میں بھی، اس سے پہلے بھی لوگ. جی السلام علیکم. یہ بھی ڈراپ ہو گئی. جی فرمائیے. جی تو اب بھی جو ویسے استعمال ہوتا ہے جنتر منتر، اس کے جو تبادر ہوتا ہے کہ بھئی اچھے کام کے لیے نہیں ہے، وہ جادو کے ٹھیک لیے ہے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے جگہ پہ دم آیا، دم کرنا، پھونک مارنا. اور وہ ہے کہ آیت پڑھ کے یا لیکن وہ بھی جو ہے وہ من شر النفاثات، قرآن میں وہ آیا کہ پھونک مارنے والیوں اور خواتین کی جو بات کی گئی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ان سے بھی انسان پناہ مانگتا ہے اللہ کی. تو یعنی یہ کام تو ہوتا ہے معاشرے میں. تو اب صرف ان کو یہ ہے کہ بھی اس کا جب قرآن نے کہا کہ ان سے پناہ مانگنی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ بھی درست نہیں ہے. یہ جو مطلب نفاثات فی العقد، من شر النفاثات فی العقد، ان کے شر سے بھی محفوظ ہے. لیکن جی وہ نہیں ہے تو، لیکن یہ اس کی جگہ پہ توڑ آیا نا. یہ دونوں صورتیں پڑھیں، اور یہ جو روایات میں بھی ملتا ہے، اگرچہ ہم اس کے عقیدتی طور پر اصل قائل نہیں ہے کہ بھی کسی نبی پر جادو ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ جادو کرنے والے یا شیطانی کام کرنے والے وہ اپنی جگہ پہ نہیں کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے یہ کام. کال لے لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. السلام
السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر مولا علی مدد. جناب تمام علماء کو میرا بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں. بیس کے دروازے کی زنجیر پہ سرخ یاقوت کی ہے. جب اس زنجیر کو چھوا جائے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے یا علی یا علی یا علی نعرہ حیدری. شکریہ جی. نعرہ حیدری جی یا علی. یہ تھے صابر حسین صاحب منڈی بہاؤالدین سے اور تشریف لائے. جی ایک تو سوال یہ کہ مطلب دوسرا سوال پتھروں کے حوالے سے. یہ پتھر یہ پہن لیں تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا, یہ پتھر پہن لیں تو یہ کام ہو جائے گا, یہ پتھر پہنے. یہ پتھروں کا پہننا ایک تو حکم ہے معصوم سے, لیکن اس کے پھر یہ چیزیں جو ہیں کیا فرماتے ہیں آپ؟ ایسے ہے کہ سب کلی طور پہ حکم یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو مستقلاً اس کی تاثیر کا, اس کے اثر کا, اس کی قوت کا عقیدہ رکھنا یہ جائز نہیں. حقیقی طور پر ذات خداوندی ہے, نفع دینے والی, نقصان دینے والی, ضرر اور نفع ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. لیکن کیا ہم اس انکار کر دیں کہ پانی پیاس بجھاتا ہے اور خوراک بندے کی بھوک ختم کرتی ہے, بادل جو ہیں بارش لے کے آتے ہیں, اور موسموں کے تغیر سے انسان کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے, تو کیا کائنات میں جو تاثیر ہے اللہ نے جو چیزوں کی خاصیتیں رکھی ہیں اس کا انکار کر دیں؟ ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو مسئلہ ہے تو یہ غذا کھا لیں, مثلا گرمی کے لیے یہ ٹھنڈی چیز ہے یہ کھا لیں, تو یہ اس کا مطلب تاثیر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے کائنات میں. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی چیز ہے. اسی طرح پتھروں میں بھی خاص تاثیر ہے. اب رسول پاک نے فرمایا کہ یا احمد ہارنے کے جب نماز پڑھیں تو عقیق یمنی پہ لیے کریں. تو ظاہر ہے کہ اس ایک طرح تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یمن کے عقیق اس وقت بڑے مشہور تھے, تو کسی کو عقیق ہندی یا کسی دوسرے ملک کا عقیق کی بات نہیں کی گئی, یا اسی طرح سے وہ برد یمانی اور کپڑے کی صنعت وہاں زیادہ تھی عقیق, اور چونکہ یمن کافی اس وقت ترقی یافتہ ملک. معصومین سے کافی روایات جو ہیں ان میں یہ چیز موجود ہے, اور خاص طور پہ علامات اور ان کے اثرات ہے کہ فروزہ پہنے اور یہ پہنے اور یہ پتھر پہنے. تو یہ ہم وہی بات آ گئی کہ یعنی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں, نہیں تو لہٰذا ان کو مستقل حیثیت قرار نہ دیں کہ اللہ کی ذات پر توکل ختم ہو جائے اور اللہ پر بھروسہ ختم ہو جائے. وہ جو دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, وہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے, صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے, ان چیزوں سے ہٹتے جائیں اور اپنی انگوٹھیاں 4 5 5 ایک وہ پہنتے جائیں. ہر انگلی میں, بعض لوگوں نے 10 انگلیاں 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں اور گلے میں پہنے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہر چیز کا اعتدال ہی ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کا انکار ہی کر دیں کہ بھی اس میں تاثیر نہیں. پتھر کے پہننے کی بیسک وجہ جو ہے وہ یہ کہ معصوم نے فرمایا کہ علامات تشیع میں سے یہ ہے کہ ان کے داہنے ہاتھ میں پتھر کی انگشتر ہوتی ہے, عقیق کا بھی ہے, فیروزے کا بھی ہے, باقی مطلب بعض روایات بھی جو ہیں وہ ایسی موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ حکم معصوم سمجھ کے انگشتر پہننا چاہیے, سنت ہو جائے گی, سنت ہونی چاہیے. اور مطلب علامات تشیع میں سے ہے کہ ان کے داہنے ہاتھ میں کسی نہ کسی پتھر کی انگشتر جو ہے وہ ہونی چاہیے. اسی حد تک اگر رہا جائے اور پھر وہ اثرات اور وہ جو ہیں ان کی طرف سے, اور پھر مطلب عدد نکال کے جناب آپ کے عدد کے حساب سے یہ پتھر ہے اور اس پہ پھر عقیدہ جو ہے وہ بنا لینا, وہ اللہ سے ہٹ نہیں جاتا بندہ تھوڑا سا؟ کیوں قبلہ آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ میں وہی عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کہ مختلف سطحیں ہیں عقیدے کی. حقیقتاً عقیدے کے تکوینی اثرات ہوتے ہیں. ایک عقیدہ یہ ہے جی پتھر بڑا ہی مؤثر ہے اور انسان یہیں پہ اٹک جائے اور ڈھونڈتا پھرے اور اس سے اوپر نہ پریشان ہو کہ میری وہ اسی طرح مل نہیں رہی. نجوم کے حوالے سے بھی اٹک ہی جائے کہ بس یہی میری زندگی کا, یہ اگر ادھر یہ ہفتہ میں نے گزارنا ہے تو علم نجوم کے بغیر میں نہ گزاروں. اسی طرح ہندوؤں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں
وہ بہت سارے اپنے ان عقائد کے ساتھ. یہ نگینوں کا تو اب پوری دنیا پہ ایک سسٹم جو ہے وہ ہندوؤں سکھوں میں بھی وہ چل گیا کہ اس کے یہ اثرات ہیں، اس کے یہ اثرات ہیں، یہ انگشتر پہن لو. حتیٰ یہاں تک کہ قیافہ شناسی کے مسائل ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یہ دست شناسی کے مسائل ہیں کہ انسان اٹک جائے ان کی تاثیرات پہ، اور اس سے بالاتر جو ایک طاقت مؤثر ہے اس کا آہستہ آہستہ عملی طور پہ انکار کرنا شروع کر دے. دین اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں اس سے بالاتر ان پتھروں کی تاثیر کو دینے والا خداوند عالم ہے. ان کائنات کے اندر جو جس کی جو تاثیر ہے، اس تاثیر کا سورس، منبع، سرچشمہ وہ خالق ہے جس نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا ہے. لہٰذا ان تاثیر اصل جو مؤثر ہے ذات اقدس پروردگار ہے. اچھا اس ان آثار کو مٹانے کے لیے جو حتیٰ یہاں تک کہ جو مطلب ابھی بہت ساری احادیث و روایات ہیں، بہت سارے ذکر لکھے گئے ہیں، اسماء حسنہ الہی ہے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے نعت علی اگر کوئی واقعہ پڑھے تو اس کا زندگی پہ آثار ہیں. لہٰذا میں پھر اس بات کو عرض کروں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابھی موجودہ سائنسدان بھی اس بات پہ وہ باتیں موجود ہیں، تحقیقات، کہ انسان کا ارادہ، جو انسان وہ ارادہ کرتا ہے اور اس کے مطابق کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس ارادے کے مطابق تکوینی اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نتیجتاً یہ ہے کہ اس عقیدے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور وہ عقیدہ بدلنا اسی اعتبار سے، اس کا اصل ٹریک یہ ہے کہ اس کائنات میں مؤثر لا مؤثر فی الوجود الا ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مؤثر نہیں ہے. یہ مؤثر ہیں چھوٹی سطح کے تاثیر گزار ہیں، پتھروں کی تاثیر ہے، نجوم کی تاثیر ہے، فلانی چیز کی تاثیر ہے، اس سے انکار. اور ان کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا سفر رک جاتا ہے. علم العادات کی تاثیر ہے، بالکل ہے، مطلب ہے اس کی بھی تاثیر موجود ہے، یا مثلا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو رک جاتا ہے انسان کا سفر اور یہیں پہ مطلب اپنی ساری زندگی کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، نہیں، اس سے بالاتر ایک قوت ہے کائنات کے اندر جو اس کائنات کے اوپر مؤثر ہے، اور وہ سورس اور منبع جو ہے خداوند عالم کی ذات ہے. جادو کی ابتدا، علی جان صاحب نے پوچھا کہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جی ابتدا جو ہے اس کی چونکہ کوئی خاص تاریخچہ اس کا مرتب تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ زیادہ تر سلسلہ شیاطین سے ہی ہوتا ہے یہ، اور چونکہ شیطان ابلیس جو ہے اور حضرت آدم کا دشمن، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ان کو راہ راست سے ہٹاؤں گا اور میں راستے میں بیٹھ جاؤں گا، تو لہٰذا اسی نے ہر وہ کام کرنا ہے جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹائے، اس کے پروردگار سے توجہ ہٹائے. تو یہ شیطانوں کا ہی کام ہے، اور وہی جو ہے انسانوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور پھر شیطان جو انسان شیطان نما ہو جاتے ہیں وہ بھی پھر انہی سے یہ کام لیتے ہیں دوسروں کو زندگی کو بگاڑنے کی. السلام علیکم. جی السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام. میں مسز احمد بول رہی ہوں جرمنی سے. جی علامہ صاحب ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو جادو ہے یہ واقعی میں کوئی اثر کرتا ہے، اور جادو جو ہے یہ بعض اوقات ایسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ فیملیز میں جیسے کچھ جھگڑے ہوتے ہیں اور کچھ خواتین جو ہوتی ہیں وہ بندہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ وہ جادو کرنا چاہتے ہیں. اور میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے کہ جیسے سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھونک مارنے والیوں کی پھونکوں سے اللہ بچائے. ایک تو اس کی تھوڑی سی پلیز تشریح کرے، اور دوسرا میں ایک یہ جادو سے متعلق تو نہیں لیکن کوشچن بڑا اہم ہے کہ یہ جو ہم دانت لگواتے ہیں نقلی، کیا یہ لگوا سکتے ہیں؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ کوئی ایسا کچھ منع تو نہیں ہے؟ پلیز آپ اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. ٹھیک ہے جی. قبلہ، وسواس اور خناس میں کیا فرق ہے؟ وسواس تو وہی وسوسہ ہے انسان کے ذہن پہ جو شیطانی شیاطین کرتے ہیں، اور خناس بالمقابل وہ ہے انسان. ایک تو انسان ہے جو انسانوں کے ذہن میں، جو شیطانی ذہن کے لوگ ہیں وہ انسانوں کے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں، اور ایک وہ شیاطین ہیں جو کہ انسانوں کو ورغلاتے ہیں. لہٰذا خناس جو ہے وہ وہی شیاطین کی طرف. وقت کے اعتبار سے خناس یعنی وہ جو کہ انسان کے متوجہ ہو جانے سے پیچھے ہٹ جائے،
چھپ جائے، اس کو کہتے ہیں خناس، ٹھیک ہے جی۔ اور چونکہ یہ عمل جو ہے زیادہ تر وہی پوشیدہ ہی ہوتا ہے کام، اور وسوسے کی ظاہر حقیقت ہے کہ جو شیطان، یہ جو ہے شیطان جو ہٹاتا ہے انسان کو نیک راستے سے، وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ہی ڈالتا ہے نا، یعنی اس کے خیال، قوہ خیال پر تصرف کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ نہیں، مثلا جو اچھے والدین کے خلاف بعض دفعہ کر دیتا ہے، بعض دفعہ میاں بیوی کے درمیان، تو یہ ساری چیزیں وسوسہ ہی ہے کہ جو ڈال دیتا ہے، اور اس پر انسان جو ہے متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیوں وسوسے پر آتا ہے؟ کیونکہ اس کا عقیدہ اور یقین اور علم اس کی طرف سے قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، تو اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ وَإِلَّا اگر ادھر عقیدہ مضبوط ہو، یقین اور علم، یہ سب چیزیں ہوں، تو وہ اس میں کم آئے گا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ قبلہ یہ بتائیے کہ ہماری بہن جرمنی سے انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے پروگرام شروع میں نہیں سنا ورنہ شاید یہ سوال نہ کرتی، جادو میں اثر ہے؟ جی میں ابھی ہم نے عرض بھی کیا ہے، قبلہ نے بھی بیان فرمایا کہ بہرحال ان چیزوں کی تاثیر ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن جیسے شیطان کی تاثیر ہے، بالآخر شیطان کا وجود بھی ہے، اور جو وہ کرتا ہے اس کا اثر بھی ہوتا ہے، یہ جادو بھی اسی طرح ہے، لہٰذا تاثیر اس کی حقیقت، اس کے وجود کی حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، جادو کا اثر ہے، لیکن بحث یہ ہماری ہوئی ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے نفسیاتی اثر بہت زیادہ ہے، اگر کسی کو نہ کہا جائے نا تو اس پر جادو ہوا، وہ ہو سکتا ہے کہ بےچین ہو، کچھ ہو، لیکن جو ہی اس کو یہ کہہ دے کہ تیرے پر جادو ہوا ہے، کسی نے کیا ہوا ہے یا فلاں، تو بس پھر اس کا، جیسے یہ جتنے کاروباری لوگ ہیں، یہ جب کہیں کہ آپ پر جادو ہوا تو اس کے اثرات جو تجربے میں آیا کہ پھر اس کے بعد پھر اس کا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ کالر تو چلے گئے لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، کال لے لوں جی؟ چلیں جی، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔